بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یونس علیہ السلام، آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور آپ کو دجلہ کے کنارے واقع موصل کی بستی نینوا کی قوم پر نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کی قوم بت پرست تھی۔ آپ نے 40 سال تک تبلیغ کی مگر وہ شرک سے باز نہ آئے اور آپ کو جھٹلایا۔ آپ نے ان کو عذاب کی خبر دی اور علاقے سے چلے گئے۔ انہوں نے خوب گناہگاری اور توبہ و استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر ہی علاقے سے چلے گئے تھے، اس لیے پھر آپ کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو امتحان میں ڈالتے ہیں، اور جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ امتحان میں پڑھ کر بھی صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے، اور کتنی بھی مشکلات ہو، تکالیف ہو، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ نے آپ کو اس مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ آپ کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اسی قوم نینوا پہ بھیجا جو آپ پر ایمان لائے۔ آپ کی دعا آیت کریمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس کو پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو میں ہوں ندیم ریاض اور یہ آپ کا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام یونس بن متا ہے اور لقب ذوالنون اور صاحب الحوت ہے، یعنی مچھلی والے۔ آپ علیہ السلام موصل میں واقع دجلہ کے کنارے ایک بستی نینوا کے نبی تھے۔ آپ علیہ السلام پر کوئی صحیفہ نازل نہیں ہوا بلکہ وحی کے ذریعے احکامات نازل ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم موصل کے علاقے نینوا میں رہتے تھے اور شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے ان کو 40 سال تک بت پرستی چھوڑنے اور ایمان لانے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے قبول نہ کیا بلکہ تکذیب کرتے رہے۔ جب یہ لوگ پوری کوشش اور جدوجہد کے باوجود رائے راست پر نہ آئے تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے اللہ، قوم مجھے جھٹلانے پر ہی قائم ہے، پس تو ان پر عذاب نازل کر دے۔ اس پر آپ سے فرمایا گیا، آپ انہیں خبر دے دیں کہ 3 دن کے بعد صبح کے وقت ان پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو نزول عذاب کی خبر پہنچا دی۔ قوم کی توبہ اور عذاب کا ٹلنا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے نزول عذاب کی خبر سن کر کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی ہے، اگر وہ رات ہمارے پاس رہے تو عذاب کا ڈر نہیں، ورنہ اگر وہ رات کو یہاں نہ رہے تو پھر عذاب آئے گا۔ تو جب رات ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے اور صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے اور آسمان میں سیاہ رنگ کا خوفناک بادل اور دھواں جمع ہوا اور پورے شہر پر چھا گیا۔ یہ دیکھ کر قوم سمجھ گئی کہ عذاب آنے والا ہے۔ قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا مگر نہ پایا۔ اس سے نزول عذاب کا شک یقین میں بدل گیا۔ اب ان کی قوم نے اپنی عورتیں، بچے اور جانوروں کو لیا اور جنگل کی طرف نکل گئے اور توبہ اور اسلام کا اظہار کیا۔ سب ایک دوسرے سے جدا ہو کر بارگاہ الہی میں توبہ اور استغفار اور گریہ وزاری کرنے لگے اور کہا، ہم دین جو حضرت یونس علیہ السلام لائے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ان لوگوں نے دل سے سچی توبہ کی اور جس سے جو جرائم ہوئے تھے ان کا ازالہ کیا۔ کسی کا مال غصب کیا تھا تو وہ واپس کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ مغفرت کی دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور دعا قبول فرمائی اور عذاب کے نزول کو ٹال دیا۔ قرآن پاک کی سورہ یونس آیت 98 میں ارشاد ہے کہ تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی قوم ایمان لے آتی تاکہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا، لیکن یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا سفر اور مچھلی کا نگلنا۔ حضرت یونس علیہ السلام کیونکہ اپنی قوم سے نکل کر چلے گئے تھے اس لیے وہ اپنی قوم کی توبہ سے آگاہ نہیں تھے۔ وہ سمجھے کہ نزول عذاب میں تاخیر ہو گئی ہے، اس لیے آپ اپنی قوم پر کفر و نافرمانی کرنے پر غضبناک ہو کر ہجرت کے ارادے سے چل دیے بغیر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے، اور دریائی سفر کرنے کے لیے ایک بھری کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان میں پہنچی تو ٹھہر گئی تو ملاؤں نے کہا کہ اس کشتی میں اپنے مولا سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہے۔ جب قرآن اندازی ہوئی تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو پانی میں ڈال دیا گیا کیونکہ اس وقت کا یہی دستور تھا، ورنہ کشتی نہیں چلتی۔ جب آپ کو دریا میں ڈالا گیا تو ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اب آپ قوم سے جدا ہونے پر اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہ کرنے پر
اور جلدی نکلنے پر اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ قرآن کریم سورہ صفات آیت 139 تا 142 میں ارشاد ہے، اور بے شک یونس ضرور رسولوں میں سے ہے، جب وہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا تو کشتی والے نے قرع ڈالا تو یونس ڈھکیلے جانے والوں میں سے ہو گئے، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ یہ تمام واقعات حضرت یونس علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہ کرنے کی وجہ سے پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جو محبوب بندے اور اپنے پیغمبر ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے حکم کا انتظار نہ کرنے کی وجہ سے آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو دنیا کی تاریکی، رات کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی، اے میرے رب، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو ہر عیب سے پاک ہے۔ بے شک مجھ سے بھیجا ہوا کہ میں اپنی قوم سے تیرا اذن اور اجازت سے پہلے جدا ہو گیا۔ قرآن پاک کی سورہ انبیاء آیت 87 میں ارشاد ہے کہ اور ذوالنون کو یاد کرو جب وہ غضبناک ہو کر چل پڑے تو اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بھیجا ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کی قبولیت۔ اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کی پکار سن کر قبول فرمائی اور انہیں تنہائی اور وحشت کے غم سے نجات بخشی۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم الہی دریا کے کنارے آ کر اپنے پیٹ سے نکال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جب یہ دعا مانگی تو ان کلمات سے جو مسلمان کسی مقصد کے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ ان کلمات اور تسبیح کی وجہ سے ہی آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، ورنہ آپ قیامت تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لانا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دیا۔ آپ کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، اسی دن یا 3 دن، 7 دن، 20 دن یا 40 دن۔ آپ بیمار ہو گئے تھے، کمزور، دبلے پتلے اور کھال نرم ہو گئی تھی اور بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا اور اس جگہ کوئی سایہ بھی نہ تھا، اسی وجہ سے اللہ نے کدو کا پیڑ اگا دیا۔ ویسے تو کدو کی بیل ہوتی ہے اور وہ زمین میں ہی پھیلتی ہے، مگر یہ معجزہ تھا کہ کدو کا درخت شاخوں والا تھا اور اس کے بڑے بڑے پتوں کے سائے میں آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی کی وجہ ایک مرتبہ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کدو شریف بہت پسند فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، یہ میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا درخت ہے۔ ان پتوں کے سائے کے علاوہ ایک بکری آتی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی، اس وجہ سے آپ کی کمزوری جاتی رہی اور آپ تندرست اور توانا ہو گئے، بال واپس اگائے۔ سورہ صفات آیت 146 میں ارشاد ہے، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم میں تشریف آوری۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو دوبارہ قوم نینوا کے 1 لاکھ لوگوں پر بھیجا جنہوں نے عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کر لی تھی۔ یہ سب حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں توبہ و استغفار جاری رکھا اور آیت کریمہ کا ورد کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات عطا فرمائی۔ حدیث میں ہے کہ جس مقصد کے تحت بھی آیت کریمہ کا ورد کیا جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اسلامی واقعات سے متعلق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا YouTube چینل اسلامی ہسٹری۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔